امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 12، لو ٹریپ۔ ہینڈسم اور ویمنائزر کیریم ییتر فیملی کا بیٹا ہے جس کا استنبول میں ٹیکسٹائل کا قدیم ترین کاروبار ہے۔ اپنے تخلیقی ذہن کے ساتھ اس نے اپنی فیملی کمپنی کو ایک سٹارٹ اپ کے ساتھ سیکٹر کا لیڈر بنایا کیونکہ وہ ختم ہونے والی تھی۔ وہ اسے پورا کرتا ہے لیکن وہ اب بھی اپنے والد کی نظر میں ایک مناسب آدمی نہیں ہے کیونکہ کیریم اپنی زندگی شراب نوشی، کھانے، سفر اور جتنی لڑکیوں کے ساتھ گھوم سکتا ہے گزارتا ہے۔ دوسری طرف عائشہ کیریم کی فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ وہ ایک ذہین، خوبصورت اور بڑے دل والی لڑکی ہے جو اپنے دو بھائیوں کے زیر تسلط ایک بورنگ، بے خوشی زندگی گزارتی ہے۔ ان میں سے ایک غاصب ہے جبکہ دوسرا بے کار ہے۔ اس طرح اس کی واحد امید اپنے بوائے فرینڈ برک سے شادی کر کے اس مشکل زندگی کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ نمبر 11، ڈے ڈریمر۔ سینم ایک فطری، خوش مزاج اور زندہ دل نوجوان لڑکی ہے جو اپنی بڑی بہن لالے کے برعکس چھوٹی عمر سے ہی ہر صبح بہت جلد گروسری کھولتی ہے۔ جب سینم نے دیکھا کہ وہ کاؤنٹس میں ملازم کی تلاش میں ہے جہاں اس کی بہن کام کرتی ہے تو وہ نوکری کی درخواست دے دیتی ہے اور اس کے بعد واقعات شروع ہوتے ہیں۔ میگزین کے باس عزیز کے دو بیٹے ہیں، جان اور ایمرے۔ ایک بار جب وہ اس جادو پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے کہ سنم بہت اچھی طرح سے کام نہیں کرتی ہے تو کوئی خود کو دلچسپ واقعات میں پاتا ہے۔ نمبر 10، لانڈری باکس۔ ہر امیر محلے کے لیے غریب عورتوں کی فوج ہوتی ہے جو اسے چلاتی رہتی ہے۔ یہ تمام صفائی کرنے والی، دیکھ بھال کرنے والی اور گھریلو مدد ایک ہی اصول کے مطابق زندگی گزارتی ہیں کہ وہ پوشیدہ رہیں گی۔ فرنیچر کے ٹکڑوں کی طرح وہ ہر ایک فنکشن کی خدمت کے لیے موجود ہوتی ہیں اور بس کسی اور کے خاندان کے لیے سارا دن کام کرنے کے بعد ہی وہ اپنے گھر جا سکتی ہیں اور اپنے خوابوں اور خواہشات کے ساتھ حقیقی لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتی ہیں۔ لانڈری باکس ایک ایسی ہی لچکدار خواتین کے گروپ کی کہانی ہے جن کی زندگیاں دوسروں کی چھوڑی ہوئی گندگی کو صاف کرنے میں گزرتی ہے۔ نمبر 9، ایگو۔ 2014 کے کورین ڈرامے ٹیمپٹیشن کا ترکش ریمیک۔ ایلف اور ارحان ایک انگیجڈ کپل ہے جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتا ہے اور زندگی سے ان کی سب سے بڑی توقع شادی کرنا اور خوشگوار گھر بنانا ہے۔ ارحان کے المناک فریب سے ان کی زندگی کے معمولات درہم برہم ہو جاتے ہیں اور ارحان کو ایک قرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی ادائیگی بہت مشکل ہے۔ ارحان کے کاروباری دوروں میں سے ایک پر ملنے والی اس خبر سے ان کی زندگی اور نفسیات الٹ جائیں گی۔ اگرچہ قرض جس کی ادائیگی تقریباً ناممکن ہے نے ان کی زندگیوں کو ایک ڈراؤنے خواب میں بدل دیا ہے، لیکن ارحان کے باس سیبل کی پیشکش ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ نمبر 8، مور بیوٹیفل دین یو۔ مور بیوٹیفل دین یو میں ایفسون کو اس کے خوبصورت گاؤں کے گھر سے گھسیٹ کر شہر کی افراتفری کی زندگی میں لے جایا جاتا ہے جب اس کی طویل عرصے سے کھوئی ہوئی ماں پروین دوبارہ نمودار ہوتی ہے۔ اس چلتی پھرتی کہانی میں مہربان ایفسون استنبول کے اعلیٰ معاشرے میں اس وقت تک ایڈجسٹ ہونے کی جدوجہد کر رہی ہے جب تک کہ اسے محبت نہ مل جائے۔ اس کے بعد وہ کھلتی ہے، ذاتی رکاوٹوں پر قابو پا کر زندگی میں اپنا راستہ تلاش کرتی ہے۔ نمبر 7، آئی کیپٹ یو ان مائی ہارٹ۔ دو مختلف زندگیاں، دو مختلف دنیائیں۔ کیا زینب اور جوان مرد اپنی قسمت کی محبت سے بچ سکیں گے؟ یہ سیریز سمارٹ، وسائل سے بھرپور اور خوبصورت زینب جو خاندانی کاروبار کا انتظام کرتی ہے اور جوان مرد ایک سادہ لیکن بہادر پڑوس کے لڑکے کی محبت کی پیروی کرے گی جو یکمارمک ویلی کے نام سے مشہور ہے۔ زینب اور جوان مرد کی افسانوی محبت کی کہانی وقت کے ساتھ ساتھ ایک ناقابل تلافی محبت کی کہانی میں بدل جائے گی اور سامعین اس کہانی کو قریب سے دیکھیں گے۔ نمبر 6، گیم آف فارچون۔ ادا ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا ماننا ہے کہ اگر وہ اپنی پہلی محبت سے دستبردار ہو جائے تو وہ اپنی زچگی کی خواتین کی طرح ہمیشہ کے لیے ناخوش رہے گی۔ اپنے خاندان کی قسمت سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ادا اسی یونیورسٹی میں البانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم روزگار سے محبت کرتی ہے جسے ملک بدری کی دھمکی دی جاتی ہے۔
یہ مانتے ہوئے کہ روزگار اس کی پہلی محبت ہے، ادا نے اسے پرپوز کیا اور اس کی ملک بدری کو روکنے کے لیے انہوں نے جعلی شادی کی۔ اس کا خیال ہے کہ روزگار ان کی جعلی شادی کی تیسری سالگرہ پر اسے لفظی طور پر پرپوز کرے گا اور پھر آخر کار ان کی شادی حقیقت میں بدل جائے گی۔ نمبر 5، یو نوک آن مائی ڈور۔ ادا ایک روشن، خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کے خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف دو چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ادا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ادا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خودغرض اور ایک مکمل کنٹرول فریک۔ نمبر 4، لو، لاجک، ریونج۔ ایسرا نے ہمیشہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والد جیسے آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی، جس کی کاروباری ناکامیوں نے اس کے خاندان کو دیوالیہ کر دیا اور جوانی کے دوران اسے جدوجہد کرنا پڑی۔ پھر اس کی ملاقات اذان سے ہوئی جو سول سروس میں داخل ہونے والے ایک روشن نوجوان انجینئر تھے۔ دونوں نے شادی کی اور ایک آرام دہ اور مستحکم زندگی گزارنا شروع کر دی، جب تک کہ اذان نے اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑ نہ دی۔ ان قریب ایسرا خاندان کو روا دوا رکھنے کے لیے 3 ملازمتیں شروع کر دیتی ہے، جبکہ اذان ایک دیوالیہ پن سے دوسری طرف اچھالا جا رہا ہے۔ بالآخر دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، لو ریسیپی۔ فرات ایک شائستہ کباب ریسٹورنٹ کے شیف کی زندگی ٹی وی پر ڈاکٹر لو کی طرف سے دی گئی کوچنگ کی وجہ سے یکسر بدل جاتی ہے۔ وہ اسے ایک درجے پر لانا چاہتا ہے۔ یہ غصہ بھرا سفر اسے ایک اچھے فرانسیسی ریسٹورنٹ میں لے جاتا ہے۔ ایک سابق شیف کے طور پر جو فرانسیسی کھانوں کے لیے وقف تھا، فرات اپنے خفیہ جذبے کے ساتھ دوبارہ کام شروع کرتا ہے اور اس ریسٹورنٹ کے مالک ناز کے ساتھ دوبارہ محبت کرتا ہے۔ کھانے کے جوہر جلد ہی سمجھ جائیں گے کہ اس کی کتاب میں محبت کی کوئی ترکیب نہیں ہے۔ کیا ڈاکٹر لو کو محبت کا سبق دے سکتا ہے، یا وہ جاتے ہوئے محبت میں جکڑا جائے گا؟ کیا وہ محبت کی ترکیب ڈھونڈ سکتا ہے یا واقعی محبت کا نسخہ؟ نمبر 2، مراشلی ایک سابق فوجی ہے جس نے اسپیشل فورسز کو ایک سیکنڈ ہینڈ کتابوں کی دکان کھولنے اور اپنی بیمار بیٹی زیلش کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی زندگی اس وقت بدل جاتی ہے جب خوبصورت ماہور تورل اس کی کتابوں کی دکان میں داخل ہوتی ہے۔ ماہور کی جان مراشلی نے اس دن بچائی جب وہ غلطی سے خود کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ اب سے دونوں کرداروں کی تقدیر اٹل طور پر جڑی ہوئی ہے۔ ماہور عزیز تورل کی قیمتی بیٹی ہے جو ترکی کے سب سے طاقتور تاجروں میں سے ایک ہے۔ وہ اس دن کھینچی گئی ایک تصویر کی وجہ سے مشکل میں پڑ جاتی ہے جو اس کی زندگی کو مسلسل خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ نمبر 1، نیو لائف۔ اسپیشل فورسز کے ایک سابق رکن آدم کی کہانی کی پیروی کرتی ہے جسے ایک امیر اور طاقتور تاجر کی نوجوان بیوی کی حفاظت کے لیے کاروباری موقع مل رہا ہے، جبکہ بظاہر وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کے قابل ہو رہا ہے۔ موقع خود کو بھیس میں ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوتا ہے۔ یاسمین ٹاور میں قید تنہا شہزادی سے مختلف نہیں ہے۔ اس کے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے شیطانی منصوبہ بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ قدم با قدم اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے وہ اپنا کردار بہترین انداز میں ادا کرتی ہے اور آزادی کے دن کا صبر سے انتظار کرتی ہے۔ یاسمین کے لیے آدم کو اپنے محافظ کے طور پر رکھنا ایک بڑی حیرت کی بات ہوگی۔ آدم نوجوان عورت کے لیے اپنے مقصد کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔